جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو بنو ثقیف میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیے اور مدینہ سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اسلام کو لے کر اپنے قوم کے پاس واپس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ کو بنو ثقیف کے سابقہ رویے سے یہ معلوم تھا کہ ان میں کبر اور ہٹ درمی ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں ان کی دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اور وہ واقعی بنو ثقیف میں بہت محبوب تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے واپس ہو گئے، اور انہیں امید تھی کہ چونکہ ان کا بنو ثقیف میں بڑا درجہ ہے اس لیے بنو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک بالا خانے پر چڑھ کر سارے قوم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ انہیں ایک تیر ایسا لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور میرا بھی وہی درجہ ہے جو ان صحابہ کا تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے تھے، لہٰذا مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو یہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عروہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین میں جن حبیب ہی جاری کے ساتھ ان کے قوم کا جو معاملہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے ویسا ہی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند ماہ کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ ارد گرد کے تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ عبد یالیل بن عمرو کے ساتھ بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی ملک کے 3 آدمی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک چشمے کے پاس ٹھہرے۔ وہاں ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو اپنی باری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سواریوں کو چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب بنو ثقیف کے اس وفد کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے چلے۔ راستے میں انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بنو ثقیف کا وفد آیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شرط مان لیں اور ان کی قوم کے نام خط لکھ کر دے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مت جاؤ، میں جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی اطلاع دی، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے پاس واپس گئے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے جانور واپس لے آئے۔
اور راستے میں اس وفد کو سکھایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیسے کریں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہالت کے طریقے پر ہی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس وفد کے درمیان واسطہ تھے۔ جب وہ اس وفد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے کانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالد اس کانے میں کانا نہ کاٹ لیتے وہ اس کانے کو ہاتھ نہ لگاتے، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک طاغیہ بت یعنی لات کو رہنے دیں، پھر وہ ایک سال کام کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینے تک اس بت کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے، اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس طرح اپنے قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ البتہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا کر آئیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بیچ کر توڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دن میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نماز پڑھیں گے، ہے تو ویسی ہی گھٹیا عمل۔ ایک اور روایت میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر ذرا اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائے گا، اور ان کے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ان کا امیر کسی اور قبیلے سے نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شرطیں تو منظور ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور تم سے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، دوسرے قبیلے کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، البتہ نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس دن میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع نہ ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے قرآن سکھا دیں اور مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ ایک اور روایت میں حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنو ثقیف کی بیعت کا قصہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ نہ وہ صدقہ زکوٰۃ دیں گے اور نہ جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شرطوں کو مان لیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی یہ صدقہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی احلاف کے لوگ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے، اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے میں ٹھہرایا۔
آپ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قوم قریش کی طرف سے پیش آئی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب مدینہ آ گئے تو ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی، کبھی اللہ ان کو غلبہ دیتے اور کبھی ہم کو۔ ایک رات مقررہ وقت سے آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا آج رات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، تو مزید کہانیاں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔